بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرائض نبوت چہارگانہ ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات، بہت بڑا کام. آیات الہی، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانا. آیات اللہ میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کی بات ہے، اس کی احسانات کی بات ہے، اس کی مرضیات کی بات ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، کیوں اسے پیدا کیا گیا، وہ اس دنیا سے کہاں جاتا ہے. بے شمار ہجوم ہے لوگوں کا جو ہر روز آ بھی رہے ہیں دنیا میں، دنیا سے جا بھی رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کی آیات جو ان سارے سوالوں کا صحیح ترین جواب ہے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، ان کی زبانوں کو، ان کی نگاہوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کے ارادوں کو اور ان کے کردار کو پاک کر دیتے ہیں. یہاں سے اس بات کی تعیین بھی ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی کیفیت کیا ہے. دیکھیں، رشتے، ناطے، تعلقات پہچانے جاتے ہیں. کس سے کتنی دوستی ہے، کس سے دشمنی ہے، کس سے رشتہ ہے، کس سے نہیں ہے، یہ ہمارا کردار بتاتا ہے. سگا بیٹا ہوتا ہے، بندے آگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہے. دوسروں کے بچے وہ کہتے ہیں یہ مجھے بیٹے کی طرح عزیز ہے. کردار کا فرق ہوتا ہے. اپنے بیٹے نے نافرمانی کی، باپ لا تعلق ہو گیا. دوسرے کے بیٹے نے اطاعت کی، اسے اپنانے پہ تیار ہو گئے. ہم میں سے ہر ایک کو، ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، عشق کا دعویٰ ہے. ہمارا عشق کیسا ہے، محبت کتنی ہے، تعلق
کتنا مضبوط ہے اس کا پتہ ہمارے کردار سے چلتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات سے ہم نے کتنا حصہ حاصل کیا، ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا، کتنا سمجھا، کتنا ذہن نشین کیا، کتنا دل میں اتارا، اور کتنے پر ہمارا عمل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ دلوں کی پاکیزگی کا اندازہ بھی ہر فرد اپنے سوچ، فکر اور کردار سے کر سکتا ہے۔ کردار ظاہر ہے، معاشرے میں ہر ایک کو نظر آتا ہے، خود پر بھی واضح ہوتا ہے، لیکن سوچ، فکر، ارادے اللہ بہتر جانتا ہے، یا بندے کو ایک حد تک خبر ہوتی ہے۔ تو یہ معیار ہے کہ ہمارے ارادے، ہماری سوچیں، ہماری فکر اور ہمارا کردار کتنا اتباع نبوت میں ڈھل گیا، اتنا ہمارا تعلق ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان تلاوت آیات ترتیب ہے نا قرآن کریم کی، کچھ نہیں جانتا اسے اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر اس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کے دل کو اس قابل بنایا کہ ان آیات کو قبول کرے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پھر انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دی۔ دیکھیں عجیب بات ہے کہ یتلو علیہم آیات، ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ بات تو ایک ہی ہے، تو دو حصوں میں کیوں ہے؟ پہلا حصہ دعوت الہی ہے کہ اللہ کے احکام ان کو پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر بندوں کا رد عمل دو طرح سے ہوتا ہے، کچھ اسے قبول نہیں کرتے، وہ تو خارج از بحث ہو گئے۔ جو قبول کرتے ہیں پھر ان کا تزکیہ کیا، یعنی ان کو پاک صاف کیا جاتا ہے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ دلوں کو استعداد عطا ہوتی ہے۔ دیکھیں آدمی نیکی کرتا ہے، نیک سوچتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، سچ بولتا ہے، تو دل میں پاکیزگی آتی ہے۔ یہ کیسے آتی ہے؟ آج خود کیوں نہیں آتی؟ بعثت رسالت سے پہلے لوگ جو ہیں وہ کیوں ان کے دل اس قابل نہ ہوئے کہ وہ احکامات الہی کو پا لیتے؟ ہر بار نبی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہر بندہ خود سوچ کر، نیکی کر کے، نیک عمل کر کے کیوں ان علوم کو نہیں پا لیتا؟ انسان میں بنیادی طور پر اس کے قبولیت کی استعداد تو ہے، حصول کی استعداد نہیں ہے۔ یہ جو قلبی پاکیزگی اور طہارت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، اور دنیا میں اسے براہ راست رب العالمین سے وصول کرتا ہے اللہ کا نبی اور رسول، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان اس کا واسطہ بن جاتا ہے نبی اور رسول۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ایندم تک، از آدم تا ایندم یہی طریق رہا ہے۔ از خود کچھ نہیں کوئی پا سکا، زیادہ سے زیادہ توحید کا اقرار کر سکتا ہے دلائل کو دیکھ کر، شب و روز کو، موسموں کو، مخلوق کو دیکھ کر خالق کا قائل ہو جاتا ہے کوئی خالق ہے۔ وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، وہ کن باتوں پہ راضی ہے، کس سے خفا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ اس کے لیے تزکیہ چاہیے،
دل میں وہ قوت چاہیے، وہ ادراک چاہیے جو مرضیات باری کو پایا، اور تزکیے کے لیے شرط ہے اتباع نبوت۔ تخلیقی طور پر جو تزکیہ اور حصول تزکیہ کی قوت ہے وہ صرف نبی کو عطا ہوتی ہے، استعداد سب میں ہوتی ہے، نبی کا دامن جو تھامتا ہے پھر اسے وہ دولت نبی سے نصیب ہوتی ہے۔ نبی میں قوت کتنی ہوتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قوت کتنی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جو شخص نبی کی دعوت قبول کر کے نبی کو ایک نگاہ دیکھ لیتا ہے یا اللہ کے نبی کی ایک نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے، تو اگر ہزاروں برس بھی کسی کی عمر ہو، وہ ساری عمر جہاد کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، ذکر قلبی کرتا رہے، دل کو صاف کرتا رہے، اتنی پاکیزگی نہیں پا سکتا جتنی نبی کی ایک نگاہ سے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی۔ ساری دنیا کے افراد اگر ولی ہو جائیں اور ولایت کے اعلیٰ منازل پا لیں، تو صحابی کی جس پر نبی علیہ السلام کی نگاہ پڑی یا جس کی نگاہوں نے حضور کو دیکھا ایمان کے ساتھ، جو کیفیت جو تزکیہ اس کے قلب کا ہوا، وہ ساری دنیا ولی ہو جائے تو اس کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچتی۔ اس آن میں یہ صحابی ہونا محض لغوی اعتبار سے صحبت اختیار کرنا نہیں ہے، یہ کیفیت ہے جو دلوں کو اتنا پاک کر دیتی ہے کہ غیر صحابی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ذرا ان حضرات کو اس پہ غور فرمانا چاہیے جو آج کے دور کے لوگ ہیں اور اردو، عربی، فارسی لغتیں پڑھ کر آج کی باتیں لے کر صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ان کی عظمت کہاں ہے۔ ایک چھٹانک 10 من 20 من کو تول سکتی ہے، ہم ایک چھٹانک بھی نہیں، ان کا وزن ہزاروں ٹن ہے۔ ایک کم تر درجے کا بندہ کسی کا مقدمہ سن سکتا ہے، اپنے سے بڑوں پر مقدمہ سن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے۔ ہم صحابہ کے جج نہیں بن سکتے، یہ ہماری حیثیت۔ انہوں نے شمس نبوت سے براہ راست روشنی حاصل کی، کائنات نے ان سے حاصل کی۔ جس نے بھی براہ راست حاصل کی وہ صحابی ہو گیا۔ غیر صحابہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ان سے حاصل کرتا ہے، انہی پر تنقید۔ گویا تنقید صحابہ نقص ایمان کی دلیل ہے، ان چیزوں سے واقف ہی انہیں جانتا ہی نہیں۔ تو جب دل پاک ہو گئے دعوت کے بعد یہ کیفیت جو میں عرض کر رہا ہوں دلوں کو نصیب ہوگی، فرمایا یعلمہم الکتاب، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بھئی علم تو دماغ میں جاتا ہے، کسی کا دماغ خراب ہو دل پاک بھی ہو تو پڑھ لکھ تو نہیں سکتا۔ دماغ میں حروف جاتے ہیں، الفاظ جاتے ہیں، زیر و زبر ٹنڈے پیش پہچانتا ہے، دماغ میں خبر جاتی ہے۔ یہ جو ہم لکھتے ہیں الفاظ و حروف یہ ٹنڈے ہیں، انہیں مختلف انداز سے مختلف زبانوں میں لکھا جاتا ہے، مفہوم وہی ہوتا ہے۔
ایک ہی جملہ ہے کہ مجھے پانی پلا دو، اسے انگریزی میں مختلف لکیروں میں لکھا جائے گا، مختلف ٹنڈے گیرے ہوں گے، فارسی میں مختلف ہوں گے، عربی میں مختلف ہوں گے، اردو میں مختلف ہوں گے، دوسری زبانوں میں مختلف ہوں گے، بے شمار زبانیں ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا، کام ایک ہی ہوگا کہ پانی پلا دو۔ تو دماغ میں جو چیزیں جاتی ہیں وہ الفاظ و حروف، ان کے معنی اور وہ خبر ہوتی ہے، وہ عملی زندگی کو متاثر نہیں کرتی۔ اس کے اندر جو کیفیت ہے جب وہ دل میں اترتی ہے تو بندہ وہ کام کرتا ہے۔ اب دل میں وہ مفاہیم اتریں جو ارشاد باری کے ہیں تو اس کے لیے دل پہلے پاک ہونا چاہیے۔ سو فرمایا پہلے ان کا تزکیہ، ان کے دلوں کو پاکیزگی، کتنی پاکیزگی جس کو غیر صحابی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو تعلیمات نبوت ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دماغ تک اس کو رکھا، الفاظ و حروف پہچانے، ان کے معنی پہچانے، ان کی صرف و نحو، منطق، اصول کو پہچانا، مفاہیم کو جانا، مانا، ان پر عمل بھی کیا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نجات کے مستحق ہیں، درجات کے مستحق ہیں۔ انہیں علماء ظواہر کہا جاتا ہے کہ ظاہری علوم کے وارث ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے وہ کیفیات، جنہوں نے صحابہ کو صحابی بنایا، صحابہ سے وہی کیفیات تابعین میں آئیں تو وہ تابعی بنے، انہی کے قلوب سے تبع تابعین میں آئیں تو وہ تبع تابعی بنے، انہی سے صوفیاء نے اخذ کی تو ولی اللہ یہ صوفی کہلائے۔ اب جس کے پاس وہ قلبی کیفیات آتی ہیں تو وہ جو اندر مفہوم ہے، وہ جو اندر کیفیت ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، اس کا عمل پھر اور گہرا اور وسیع تر ہو جاتا ہے، اس کی لذت ہی اور ہے، اسے ہی لذت آشنائی کہتے ہیں۔ تو علم کی دو صورتیں ہیں، ایک خبر ہے جو دماغ تک جاتی ہے، اس پر بعض اوقات بندہ عمل کرتا بھی ہے، بعض اوقات نہیں بھی کرتا۔ کتنی خبریں روزانہ ہم سنتے ہیں، سب کو مان لیتے ہیں، سب پر کو عمل کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سنا ایسا ہوگا کوئی بات نہیں، ہونے دو، ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ خبر علم بن جاتی ہے، جب وہ دل میں اتر جاتی ہے تو وہ خبر نہیں رہتی، وہ علم بن جاتی ہے۔ آسانی سے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک جملہ کہتا ہے، آپ غصے سے بھر جاتے ہیں، اس نے چند الفاظ ہی کہے ہیں، ان کے اندر جو کیفیت تھی وہ آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کو غصہ ہے۔ ایک جملہ ایک بندہ کہتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، ایک جملہ ہی کہا اس نے، الفاظ ہی تھے چند، لیکن اس کے اندر کیفیت تھی جو دل میں اتر گئی تو آپ خوش ہو گئے۔ یہ رشتہ جب علوم نبوت سے بنتا ہے، اسے تعلیمات نبوت کہتے ہیں۔ پھر آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیفیت عجیب ہوتی ہے، رحمت و کرم کی باتیں پڑھتے ہیں تو اندر رم جم ہو رہی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے رحمت الہی۔ غضب کی بات پڑھتے ہیں تو دل کے اندر بجلیاں کڑکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں۔
جہنم کی بات ہوتی ہے تو اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جنت کی بات ہوتی ہے تو بشارت آتی ہے، پھر قرآن کے پڑھنے کا مزہ ہی اور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کا علم بھی عطا فرماتے ہیں، والحکمہ، اور دانائی کا علم۔ دانائی کیا ہے؟ ان مفاہیم کتاب کو سمجھنا، دماغ سے سمجھنا بھی دانائی ہے، لیکن اس کا کمال ہے کہ ان کا دل میں اتر جانا۔ یہ جو دل میں اتر جانا ہے ان کیفیات کا، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اور یہ عین اسلام ہے، اساس اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام سے الگ کوئی تصوف نہیں ہے، اسلام سے الگ ہندوؤں کا یوگا ہے، یوگ ہے، اور لوگوں کے مسمرزم اور وہ ہیں جادو شادو ہیں۔ علم دین علم ہے، اور دل میں تب اترتا ہے جب وہ برکات نبوت جو دلوں سے دلوں کو دیے سے دیا جلتا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے، ان سے اہل اللہ نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ اور تابعین کا تھا تو ایک نگاہ کافی تھی، بعد میں پھر قلوب اس سے دو کام ہو جاتے تھے، نگاہ نصیب ہوئی، تزکیہ بھی ہو گیا، علم بھی اندر آ گیا۔ تبع تابعین کے بعد، خیر القرون کے بعد دلوں کو پہلے صاف کرنا پڑا تاکہ وہ نسبت، وہ روشنی دل میں آئے۔ جب وہ روشنی آئی تو اس کے ساتھ علوم بھی آئے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اسلامی تصوف یہ ہے، جس میں یہ نعمت نہیں ہے، وہ تصوف کے نام پر کوئی غیر اسلامی رسومات ہوں گی، تب وہ تصوف نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان لوگوں کو یہ نعمتیں عطا کیں کہ اس سے پہلے جو واضح گمراہی میں تھے۔ یہ گمراہی تو گمراہی ہوتی ہے، یہ واضح گمراہی کیا؟ واضح گمراہی وہ ہوتی ہے کہ گمراہ خود بھی جانتا ہے کہ میں گمراہ ہوں، لیکن راہ حقیقت کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بندہ جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، میرا طرز عمل صحیح نہیں، میرا عقیدہ صحیح نہیں، جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن صحیح کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اقوام عالم کی، اور اس وقت خصوصاً جن میں نبی کریم مبعوث ہوئے، اہل عرب کی حالت یہ تھی کہ دانشور تھے، جانتے تھے، بوجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ہمارا نظام غلط ہے، ہمارا کردار غلط ہے، لیکن صحیح کیا ہے اس سے بے خبر تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، دو طبقے بن گئے۔ قرآن نے تین طبقے بھی بیان کیے ہیں اور دو بھی۔ تین طبقے وہاں ہیں جہاں صحابہ کو تقسیم فرمایا، مہاجرین و انصار، مہاجرین، انصار اور قیامت تک آنے والے مسلمان۔ لیکن مہاجرین و انصار سب صحابی ہیں، اس لحاظ سے ایک ہیں، تو اگر ایک شمار کیے جائیں تو پھر دو طبقے بن گئے۔ جہاں چونکہ مجموعی بات ہو رہی ہے مہاجرین و انصار کی، تو فرمایا ایک طبقہ تو یہ ہے جنہوں نے دل روشن کیے نور نبوت سے، اور علوم نبوت کو دلوں میں اتارا، اور ان کے اعضاء و جوارح سے، اعمال و کردار سے، کال و مقال سے وہ سب کچھ ظاہر ہوتا رہا اور نور برستا رہا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان کے بعد سے لے کر قیامت تک، صحابہ کے بعد سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ
جنہوں نے ان کا دامن تھام لیا، لما یلحقوا بہم، جو ان کے ساتھ مل گئے، انہی سے علوم حاصل کیے، انہی سے برکات حاصل کی، انہی سے کیفیات حاصل کی، اور انہی کے بنائے ہوئے طرز حیات میں ڈھل گئے۔ یہ بات بڑے زور سے کہی جاتی ہے کہ زمانہ ترقی کر گیا، زمانہ بدل گیا۔ یہ کیا زمانہ بدل گیا؟ کچھ نہیں بدلا۔ کیا اس زمانے میں انسان کو بھوک لگتی تھی، آج بھوک نہیں لگتی؟ کیا بدل گیا؟ کیا اس زمانے میں انسان کو لباس کی ضرورت تھی، آج اس سے بے نیاز ہو گیا، آج ضرورت نہیں ہے؟ اس زمانے میں کاروبار کی ضرورت تھی، آج سب ضرورتیں وہی ہیں، ذرائع بدلے ہیں۔ اس وقت سادہ روٹی کھا لیتے تھے، آج اسے بنا کر کیک پیسٹریاں بنا کر کھاتے ہیں۔ اس وقت اونٹ گھوڑے پہ سفر کر لیتے تھے، آپ آج کاروں پہ، ہوائی جہازوں پہ سفر کر۔ تو سفر کے ذرائع بدلے ہیں، ضرورت تو نہیں بدلی۔ تجارت کے ذرائع بدلے ہیں، تجارت تو نہیں بدلی۔ آپ کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ دیا جاتا تھا، کچھ لیا جاتا تھا۔ آج بھی آپ کو کھانے کی، لباس کی ضرورت ہے، تب بھی تھی۔ تو ذرائع بدلتے ہیں، ضرورتیں نہیں بدلتی۔ لہذا کچھ نہیں بدلا۔ قیامت تک وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل گئے، یلحقوا، الحاق ہوتا ہے مل جانا، ساتھ لگ جانا، ایک ہو جانا، دو چیزوں کے مل جانے کو الحاق۔ ہماری عام زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، دو جماعتیں متحد ہو جائیں، مدغم ہو جائیں تو کہتے ہیں انہوں نے الحاق کر لیا۔ کئی ممالک اکٹھے ہو کر ایک بات پر متفق ہو جائیں تو کہتے ہیں اتنے ممالک کا الحاق ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ مل جانا الحاق ہے۔ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل گئے، وہی اس نعمت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے تزکیہ بھی پایا، انہوں نے تلاوت کا مزہ بھی پایا، انہوں نے علوم نبوت سے بھی وہ سرفراز ہوئے، اور اللہ کی رضا کو پا گئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور وہ دانا تر ہے۔ وہ غالب ہے، جو اتباع نبوت نہیں کرتے انہیں تباہ کر دیتا، ان کی سانسیں روک دیتا، ان سے نگاہ چھین لیتا، ان کی نبضیں روک دیتا، ان کی روزی چھین لے۔ فرمایا نہیں، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے انسان کو وقت معین تک فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کیا خریدتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ان کیفیات کو پانا، ان کی راہ سے، ان بزرگوں سے منسلک ہو جانا، اس زنجیر میں جکڑے جانا۔ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ ہمہ شیران جہاں بستہ ہی سلسلان، ہمہ شیران جہاں بستہ ہی سلسلان۔ یہ ایسی زنجیر ہے کہ دنیا میں جتنے نامور، دلاور، شیر قسم کے لوگ ہیں، وہ سب اس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ برکات نبوت کی زنجیر قیامت تک کے دنیا کے نامور لوگ، خوشبخت لوگ، اہل علم لوگ، اہل دل لوگ اس زنجیر میں جکڑے ہوئے۔ رو باز ہیلا چساں بے گسلت دین سلسلہ رہا۔ لومڑی بہانے ہیلے سے اس زنجیر کو، جس میں شیر جکڑی ہوئے، اسے لومڑی کیا توڑ لے گی؟ شیطان اس کا کیا بگا؟ شیطان تو ان کے مقابلے میں ایک لومڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس پہ تنقید کرتے ہیں، وہ لومڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان شیروں کو کیا، جس زنجیر میں شیر جکڑے ہوئے ہیں، اس زنجیر کو لومڑی کیا توڑے گی؟ کہ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان میں سے جو لوگ ان کے بعد میں آئے،
جو ان کے ساتھ مل گئے، مدغم ہو گئے، الحاق ہو گیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ غالب ہے اور وہ دانا تر ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم، بس اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس کا کرم، بس اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ذالک فضل اللہ، یہ اس کا احسان ہے، یؤتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے کرم و احسان کا مالک ہے، بہت بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ فرمایا یوں تو کتاب اہل کتاب کے پاس بھی تھی، نور نبوت ان کے نبی میں بھی تھا، ان میں بھی جن لوگوں نے اتباع نبوت کیا، نور نفس و شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، ان کے دل بھی روشن ہوئے۔ لیکن یہ جو بعد میں آنے والے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، ثم لم یحملوها، انہوں نے اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ حملوا التوراۃ ثم لم جو اٹھائے پھرتے ہیں، جنہوں نے نہیں اٹھائی، بھائی کمال جملہ ہے۔ حملوا التوراۃ، تورات کو اٹھائے پھرتے ہیں، ثم لم یحمل، پھر اس کو اٹھایا نہیں ہے، یعنی بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، اس کی حقیقت کو قبول نہیں کیا، وہ کیفیت دلوں میں نہیں اتاری، اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال تو ایسی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر بوجھ لاد دیا جائے، گدھے پر بوجھ لاد دی، اس پر آپ نے چینی لاد دی یا نمک لاد دیا، لوہا لاد دیا یا کتابیں لاد دی یا سونا لاد دیا یا ہیرے اسے کیا، اس نے تو بوجھ اٹھایا ہوا۔ تو یہ یہود جو ایمان نہیں لا رہے، باوجود کہ تورات کو پڑھتے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے تورات کو تھام رکھا ہے، اٹھایا ہوا ہے، جب اس کی کیفیات دل میں نہیں اتارتے، جب اس کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے، جب کہ تمام نبیوں نے حضور کی آمد کی پیشگوئی کی اور آپ تورات کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں، تو وہ جانتے پہچانتے ایمان نہیں لا رہے، تو گویا تورات کو نہیں اٹھایا ہوا، صرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کے مفاہیم ان کے دل میں جیسے گدھے پر بوجھ ہوتا ہے، تو وہ چینی کا بوجھ ہو یا نمک کو، اسے کیا فرق، اس نے تو بوجھ اٹھایا ہوا۔ تورات ان کے لیے ایک بوجھ ہی ہے، اس پر یہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، اس سنتے ہیں علماء سے، اور ہمارا دعویٰ ہے اسے ریشمی غلافوں میں اور چوم چوم کر اونچی جگہوں پر رکھتے ہیں، کیا ہم نے بھی صرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے یا اس کی لذت سے سیراب ہو رہے ہیں؟ اگر لذت سے سیراب نہیں ہو رہے، دل میں نہیں اترا، عمل اس پر نہیں ہے، تو پھر گدھے کی طرح صرف ایک بوجھ ہے جسے پشت پر اٹھا رکھا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، سب سے برے مثال ان لوگوں کی ہے، سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ انکار دو طرح سے ہے، ایک تو قبول ہی نہیں کرتا، وہ تو کافر ہے، یہ تو اہل کتاب ہے جن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ زبانی مانتے ہیں، ان کے دل نہیں مانتے، یہ صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، کتاب اٹھائے پھرتے ہیں، لیکن کتاب کے مفاہیم پر نہ ان کا دل مطمئن ہے، نہ ان کا عمل ہے، گدھے کی طرف بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو فرمایا سب سے برے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں،
عملی طور پر کردار سے، سوچ اور فکر سے قبول نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان کو اس دنیا میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ انہیں توفیق توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی۔ ہزاروں چیزیں پڑھتے رہیں، لکھتے رہیں، سنتے رہیں، انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ پھر اللہ انہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔